بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامی، اور امتحان لو تم یتیموں کا، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ جب پہنچ جائے نکاح کے مدت کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم محسوس کرو ان سے رشد و بھلائی سمجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس تم ان کو دے دو ان کے اموال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مالوں کو حد سے بڑھتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص مالدار ہیں پس چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کھانے سے بچیں، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو شخص محتاج ہیں فقیر ہیں پس چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے مطابق، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم ان کو ان کا مال واپس کر دو، دفع کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ یہ سورۃ آل عمران کا آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یتیم کے مال کے حوالے سے عام معاشرتی حالات کو بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرما لیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یتیموں کی مال کی حفاظت کرو۔ کب تک حفاظت کرے؟ یہ سوال باقی تھا۔ آج اللہ رب العزت اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کب تک مال جو ہے نا محفوظ کیا جائے، تو فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت تک تم یتیم کا امتحان لیتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم دیکھو محسوس کر لو کہ ان میں سمجھداری آ گئی، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو بس تم ان کو ان کے مال دے دو۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے، یتیم بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب تم انہیں دیکھو سمجھداری ہے کہ نہیں ہے، سمجھدار ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے طریقے بہت آسان ہیں، کچھ پیسے اس کے حوالے کر دو، اسے کچھ نہ کہو، صرف پیسے دے دو، دیکھو وہ کرتا کیا ہے۔ اگر وہ پیسوں کو محفوظ کرتا ہے، سمجھداری کے ساتھ استعمال کرتا ہے، ہر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، یتیم سمجھدار ہو چکا ہے، مال اس کے حوالے کر دو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یتیم کو پیسے دے دو، بولو بازار سے چیزیں خرید لو اپنے لیے، وہ بازار جائے گا، پیسے لے جائے گا اور وہاں پہ خریداری کرے گا، اس کی خریداری چیک کرو، وہ کس طرح کی خریداری کرتا ہے، مہنگے سے مہنگے چیزیں خریدتا ہے یا گزارے کی چیزیں خریدتا ہے یا بالکل سستے چیزیں خریدتا ہے، کیا کرتا ہے، فضول پیسے لگاتا ہے یا کام پہ لگاتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سمجھدار ہو چکا ہے اور پیسوں کا لین دین کے معاملے میں اب اس کو وہ سمجھ بوجھ ہے، لہٰذا آپ ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت جملہ علماء نے لکھا ہے کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ ایمانداری سے کہتا ہوں، پورے مذاہب، پورا کفر اور دنیا جتنے مستشرقین ہیں وہ مل جائے نا، اسلام کا اس طرح کا قانون وہ پیش نہیں کر سکتا۔ کسی نے اپنے مذہب والوں کو، ماننے والوں کو ایسی تعلیم دی ہو، یتیم کے بارے میں، لاچار اور بے کس کے بارے میں ایسا ان کے مال کے بارے میں حکم دیا ہو، ترتیب بتائی ہو، طریقہ بتایا ہو، ایمانداری سے پورے دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام کا مذہب ہے جو یہ طریقہ بتاتا ہے۔ کوئی کافروں کی یہودیت و نصرانیت و مستشرقین میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، سکھ ہو کہ ہندو مت ہو، جتنے بھی کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف واحد اسلام کا طریقہ ہے کہ وہ پورا طریقہ بتاتا ہے۔ جب سمجھدار ہو جائے ان کا مال ان کو دے دو، یہ پہلا حکم ہے بلاغت ہونے کے بعد مال کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کے مالوں میں سے نہ کھاؤ،
اسراف کرتے ہوئے، اسراف تو آپ جانتے ہو حد سے تجاوز کرتے ہوئے، یتیم کا مال ہے بس کھاتے پیتے رہو، عیش پرستی کرتے رہو، دعوتیں بناتے رہو، گاڑیوں پہ لگاتے رہو، یتیم کا مال ہے اسراف کے ساتھ۔ اللہ فرماتے یتیم کا مال مت کھاؤ، یہ پھر دوبارہ حکم ہوا ہے وبدارن، اور جلدی جلدی بھی نہ کھاؤ ایکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، قرآن نے تو صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ جی یا تو اسراف کر کے یتیم کا مال ہے چلو لگتا ہے تو لگنے دو، خرچ ہوتا ہے تو خرچ ہونے دو، کھاتے رہتے ہیں، یا پھر جلدی کرتے ہیں جلدی جلدی یتیم کا مال کھا لو، ایسا نہ ہو کہ کل یہ یتیم بڑا ہو جائے اور ہم سے مال کا مطالبہ کر لے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا، دونوں باتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے، کبھی بھی ان کا مال نہ اسراف کے ساتھ کھاؤ اور نہ بڑے ہونے کے ڈر سے جلدی اس کا مال کھاؤ، بلکہ مال محفوظ رکھو۔ ہاں ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر تو مالدار ہے اور یتیم کا مال تیرے پاس ہے تو بالکل بچ کے رہو۔ علماء نے لکھا ہے یتیم کے لیے سالن پک گیا یتیم کے پیسوں سے۔ جو آدمی مالدار ہے، غنی ہے، صاحب غنی کہتے ہیں صاحب حیثیت کو، صاحب نصاب کو، اس کو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس پتیلے سے، دیگچے سے جو یتیم کے پیسوں سے یتیم کے لیے بنایا گیا ہے اس سے ایک نوالا چک کرنے کے لیے کہے، اس کے لیے یہ بھی صحیح نہیں اگر مالدار ہے۔ من کان غنیا، اگر وہ مالدار ہے فلیستعفف، بالکل بچ کے رہے، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، ہاں اگر وہ غریب ہے اور اس کے پاس یتیم کا مال رکھا ہوا ہے، فقیر ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ لا یملک قوت یومہ، ایک دن کے کھانے وغیرہ پہ طاقت نہیں رکھتا، ایسا غریب ہے لیکن اس کے پاس یتیم کا مال موجود ہے، وہ دستور کے مطابق ہے۔ دستور کیا ہے؟ یتیم کی زندگی بچانے کے لیے جو باغ دوڑ کر رہا ہے اس کے مطابق اپنا خرچہ ضرور وصول کر لے۔ اگر غنی تو بالکل بچ کے رہے، اگر فقیر ہے اور یتیم کا مال اس کے پاس ہے تو دستور کے مطابق، اپنے خرچے کے مطابق، ایک قانون کے مطابق اس سے تھوڑا تھوڑا لیتے رہے۔ تیسرا حکم مال کے حوالے سے، دینے کے حوالے سے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کو مال دے دو تو 2-4 بندوں کو بلا کر کے گواہ بنا لو۔ یہ قرآن کا وہ حکم ہے جو ہم نے چھوڑا اور آج ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں جھگڑے، فساد، قومیت اور یہ فلاں جتنا ناصور ہے اس وجہ سے ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہم نے چھوڑا۔ وہ کہتے جی میں نے تو دے دیا، یہ کہتے کہاں دیے، وہ کہتے پورا دے دیا، یہ کہتے کم دیے، وہ کہتے کہ میرے باپ کے مال سے، جائیداد سے تو آپ نے مال و جائیداد بنایا ہے، یہ کہتے جتنا تیرے باپ کے مال سے بنایا تھا تو سارا دے دیا۔ اب نہ وہ مانتا ہے نہ یہ مانتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، قرآن کا کتنا صریح حکم ہے، کتنا پیارا حکم ہے، عمل ہوتا آج جھگڑے نہ ہوتے۔ جب دے دو، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تمہارے القرآن میں اس سے بھی بڑھ کر لکھا ہے، یتیم کا مال جب تمہیں بچ جائے نا، باپ مر گیا، یتیم کا مال تمہارے ہاتھ آ گیا، اس ٹائم بھی گواہ بناؤ کہ یہ مال میرے پاس ہے اور کوئی مال نہیں تھا، یہی مال ہے، اور جب دینے کی بات آ جائے اس ٹائم بھی گواہ بنا لو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بس اس مال پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ رب العزت ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آیت کا مفہوم بہت صاف اور واضح ہے، یتیم کو مال سمجھداری کے بعد دینا ہے اور یتیم کے مال سے کچھ نہیں کہنا ہے، غنی نے، فقیر نے کچھ تھوڑا بہت کہنا ہے، اور اسی طرح یتیم کا مال جب حوالے کرو تو اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ یہ قرآن کی خوبصورت قانون، اسلام کا خوبصورت نظام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ دیکھیں گے، وَلَا